السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبدالمحسن القاسم حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت پانی۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 13 ربیع الاول 1439 1 دسمبر 2017۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو، خلوت و جلوت میں اسی کو اپنا نگہبان سمجھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ظاہری اور مخفی نعمتوں کے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ جود و سخا کے لیے کھلے ہیں، وہ دن رات عنایت کر رہا ہے، ان عنایتوں سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک ایسی نعمت بھی دی ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت کے مطابق اس نعمت کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پیدا فرماتا ہے تاکہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ ہوائیں لے کر بادلوں کو ہانکتے ہیں، پھر قطروں کی شکل میں بارش ہوتی ہے تاکہ لوگ اس نعمت سے مستفید ہوں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں جمع کر کے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر بارش کے قطرے ان کے درمیان سے نکلنے لگتے ہیں۔ سورۃ النور آیت 43۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو آسمان سے نازل فرمایا تاکہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں اور اس کی طلب دلوں میں پیدا ہو، پھر بارش ہونے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل میں شامل فرمایا اور کہا کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر ضمیر کی طرف ہانک لاتے ہیں جس سے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں، تو اس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، پھر کیا یہ غور نہیں کرتے؟ سورۃ السجدہ آیت 27۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پانی لانے کا چیلنج کیا اور فرمایا، بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ سورۃ الواقعہ آیت 68 تا 70۔ بارش کی صورت میں پانی کا نزول غیب میں شامل ہے، چنانچہ بارش برسنے کا حتمی علم، مقدار اور حاصل ہونے والے فوائد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش برساتا ہے اور رحموں میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے۔ سورہ لقمان آیت 34۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے بارش برسانا الوہیت الہی اور استحقاق عبادت کے دلائل میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے رزق ہیں، اس لیے اللہ کا کسی کو شریک مت بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت 22۔ بلکہ بارش کا نزول مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل بھی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی یعنی بے آباد پڑی ہوئی ہے، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھل پھول جاتی ہے۔ جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ فصلت آیت 39۔ پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ رحمت بھی فرماتا ہے اور اسی کو زحمت بھی بنا دیتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور اگر وہ لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ سورۃ الجن آیت 16۔ پانی عظمت اور شان و شوکت ہے، رحمان کا عرش بھی پانی پر ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اس کا عرش پانی پر ہی تھا۔ سورہ ہود آیت 7۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بے کنار نعمتوں میں سے ہے۔ سابقہ اقوام پر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا احسان بھی جتلایا، چنانچہ جن لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو انہیں مزید عطا فرمایا، اور جس نے ناشکری کی تو اسے عذاب سے دوچار کر دیا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا؟ انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے سے بہنے والی نہریں بنائیں۔ سورۃ الانعام آیت 6۔ چونکہ پانی ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے بارش ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ بارش کی خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پیشتر ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے۔ سورۃ الاعراف
آیت 57۔ بارش آنے پر زمین بھی لہلہا اٹھتی ہے اور اپنی خوبصورتی سب کے لیے عیاں کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں بھی دنگ رہ جاتی ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے، پھلتی پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ سورۃ الحج آیت 5۔ بارش کے باعث بنجر زمین بھی آباد ہو جاتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ سورۃ الروم آیت 24۔ بارش کی خبر لوگ ایک دوسرے کو خوشی خوشی بتلاتے ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، پھر جب اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الروم آیت 48۔ اگر انسان پانی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ رضا الہی کا موجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل سے راضی ہوتا ہے کہ ایک لقمہ بھی کھائے تو الحمدللہ کہے، یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر بھی الحمدللہ کہے۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بے رنگ پیدا کیا، اس کا کوئی ذائقہ نہیں بنایا، بارش کے پانی کی بو نہیں ہوتی۔ ایک زمین پر ایک ہی پانی برستا ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والے باغات میں انگور، فصلوں، کھجوروں، کئی تنوں والے یا ایک تنے والے درخت ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے بڑھ کر ہوتا ہے، کچھ میٹھے تو کچھ کڑوے، کسی میں بیماری تو کسی میں شفا ہوتی ہے۔ پانی کو ہر جگہ اور ہر زمانے میں پانی ہی کہتے ہیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی اتنی لطیف تخلیق ہے کہ انسان کے رگ و پے میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن اتنی طاقتور بھی ہے کہ وادیوں کو پاڑ دے، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے عذاب بنا کر نازل کر دے تو اسے اللہ کے سوا کوئی رفع نہیں کر سکتا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، نوح کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ سورہ ہود آیت 43۔ پانی کے بے پناہ فوائد ہیں۔ بارش کا پانی پاک، میٹھا اور مفید ہوتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور ہم نے تمہیں نہایت میٹھا پانی پلایا۔ سورۃ مرسلات آیت 27۔ بارش کا پانی جسم اور دل کو پاک کرتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے دفع کر دے۔ سورۃ الانفال آیت 11۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بابرکت بنایا، چنانچہ معمولی سے قطرے بھی زمین اور اہلیان زمین کو زندگی کی جلا بخشتے ہیں اور وادیاں بہہ پڑتی ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل فرمایا۔ سورہ قاف آیت 9۔ اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام فصلوں کو پیدا فرماتا ہے، بس ہم نے اس کے ذریعے تمام پھل پیدا کیے۔ سورۃ الاعراف آیت 57۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کے دوران پانی کو گناہ دھونے والا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتے ہوئے اپنا چہرہ دھوئے تو اس کے چہرے کے تمام گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں جن کی جانب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ زمین پر بارش کا نزول معین مقدار میں ہوتا ہے جس میں بارش کے قطرے تک شمار ہوتے ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور وہ ذات جس نے آسمان سے معینہ مقدار میں پانی نازل کیا۔ سورۃ الزخرف آیت 11۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی تمہاری فصلوں، پھلوں، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے پینے کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی سے زمین پر ندیاں بھی چلائی جنہیں لوگ سریعام دیکھتے ہیں تاکہ ان ندیوں کے چلنے سے اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو۔ تو ندیاں اپنی اپنی کشادگی کے مطابق بہہ نکلیں، پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا۔ سورہ راگ آیت 17۔ اور معینہ مقدار سے زیادہ پانی عذاب بن جاتا ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعجب خیز نشانی ہے، زیر زمین اس کے راستے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں چلایا۔ سورۃ الزمر آیت 21۔ پینے کا پانی پتھروں
پتھروں سے بھی نکلتا ہے، بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں بہ پڑتی ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 74۔ پانی انتہائی دل پذیر نعمت ہے۔ اگر بارش کا نزول چٹیل زمین پر ہو تو اسے بھی دلکش منظر مل جاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ سورۃ الحج آیت 63۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسنے کے بعد پانی کو زمین میں محفوظ فرما دیا تاکہ لوگ زیر زمین پانی کی موجودگی پر مطمئن رہیں۔ زیر زمین پانی کے وسیع ذخائر ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے تم نہیں ہو۔ سورۃ الحجر آیت 22۔ پانی کی نعمت بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کو چٹانوں اور مٹی کے درمیان سے نکالتا ہے۔ اگر مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے تو انہیں پانی سے محروم کر دیتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے وہ جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ سورۃ الملک آیت 30۔ تو جس طرح بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے لوگوں کے دلوں کو بھاتے ہیں، یہ کبھی کبھار اللہ کے حکم سے عذاب بھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے ایسی قوم کو بھی غرق کیا جنہوں نے اللہ سے رخ موڑا، بلکہ سابقہ امتوں میں سے سب سے پہلے عذاب ہی پانی کا آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا تھا، تب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر ہم نے کئی چشمے بہا دیے۔ نیچے اور اوپر کا پانی ایک ایسے کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ سورۃ القمر آیت 9 تا 14۔ اسی طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر تکبر کیا اور اسی پانی پر شیخی بگاڑتے ہوئے کہا کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں، اور کیا یہ میرے نیچے سے نہریں نہیں بہ رہی؟ سورۃ الزخرف آیت 51۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں اسے ڈبو کر غرق کیا تاکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ معبود صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اس کا فرما بردار ہوتا ہوں۔ سورہ یونس آیت 90۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو قوم سبا پر بھی بہت بڑا سیلاب بنا دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے مگر ان لوگوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو دو ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بدمزہ تھے، اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے، کچھ جھاؤ کے، اور تھوڑی سی بیلیاں تھیں۔ سورہ سبا آیت 16۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو غزوہ بدر میں مومنوں کے لیے فتح کا باعث بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ سورۃ الانفال آیت 11۔ پانی ایسی نعمت ہے کہ جسے دیکھ کر جنت میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو والا نہیں۔ سورہ محمد آیت 15۔ جہنم میں جہنمی پانی طلب کریں گے، فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 50۔ ان تمام تفصیلات کے بعد مسلمانوں، پانی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس نشانی کا تقاضا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ بنائی۔ سورۃ الانبیاء آیت 30۔ یہ اللہ تعالیٰ کی واضح ترین نشانی ہے، کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو پانی کا خالق نہیں سمجھتا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کس نے کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ سورۃ العنکبوت آیت 63۔ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم احسان ہے جو کہ ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے خالق کی اطاعت گزاری کرنی چاہیے، نیز اللہ تعالیٰ کی اس عنایت پر گھمنڈ میں نہ رہیں۔
پانی کے استعمال میں اسراف سے بچیں اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اسے استعمال میں لائیں۔ پھر مہنو نے ان سے کہا تم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، وہ تم پر موسلا دار بارش نازل فرمائے گا۔ سورہ نوح آیت 10-11۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کے آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور بد تمام لوگوں کو روزی دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ دھرتی پر کوئی بھی چوپایا ہے، اس کا رزق اللہ پر ہے۔ سورہ ہود آیت 6۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی جانب توبہ کرنے سے آسمان اور زمین اپنی اپنی برکتوں اور خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور متقی بنتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ سورۃ الاعراف آیت 96۔ شکر نعمتوں کو تحفظ دیتا ہے، بلکہ ان میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ، حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت بقیہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا اکرم الاکرمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ، دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ، مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، تو ہی معبود حقیقی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہمیں بارش عطا فرما اور ہمیں مایوس مت فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والے بن جائیں گے۔ یا اللہ، ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما اور ان کے سارے اعمال تیری رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ، تمام مسلم حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور نفاذ شریعت کی توفیق عطا فرما یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ، ہماری فوج کی مدد فرما، انہیں ثابت قدم بنا، ان کی تمام تر کارروائیاں اپنی رضا کے لیے خاص فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک کی ہمہ قسم کی منفی سرگرمیوں سے حفاظت فرما یا قوی یا عزیز۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے، تو وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تم عظمت والے جلیل القدر اللہ کا ذکر کرو تو وہ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء
أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جندنا وثبت أقدامهم واجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم، واحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.